اچھا تھا کہ کسی نے کہا کہ میری زوجہ کو جو حیض آتا ہے نارملی 8 دن کا ہوتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 6 یا 7 دن کا ہو جاتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ سسٹرز کے حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے کہ 3 دن لگاتار آئے گا تو حیض شمار ہوگا، 1-2 دن آ کر بند ہو گیا پھر بالکل نہیں آیا تو یہ حیض نہیں ہے۔ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 روز ہوتا ہے، اس کے درمیان جتنا آئے گا وہ حیض ہے۔ پھر اگر کوئی ایک مخصوص عادت ہے، یہ 6 دن ہی آتا ہے 8 دن، تو ہم کہیں گے یہ عورت کی عادت ہے، یعنی وہ عادت کے دن کہلائیں گے۔ ایک دفعہ بھی جیسے فرسٹ ٹائم آیا 8 دن کا تو ہم کہیں گے یہ عورت کی عادت 8 دن کی ہے۔ اب اگر لگاتار 8 دن آ رہا ہے تو ہم کہیں گے عادت پر قائم ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیں اگلی دفعہ 9 دن کا آ گیا، 8 دن ہوئے، عورت نے سوچا میں شاید پاک ہو جاؤں گی، لیکن 9ویں دن پھر آ گیا تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی، پھر وہ ہو جائے گا۔ کبھی کم بھی ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر 8 دن کا ذہن میں تھا، 6 دن آ کر خون بند ہو گیا اور پورا دن بغیر حیض کے گزر گیا، پورا دن 1 دن اور 1 رات پورا گزر گیا اور حیض نہیں آیا، تو ہم کہیں گے عادت بدل گئی۔ اب یہ 8 سے 6 دن کی عادت ہو گئی، لہذا عورت کو چاہیے غسل کرے، جب پورا دن گزر جائے غسل کرے اور نماز سٹارٹ کر لے، بلکہ جو دن گزرا ہے سمجھ لیں وہ بھی پاکی کا تھا، اس کی نمازیں بھی وہ قضا کرے گی۔ لیکن چونکہ اس کو گمان تھا کہ 8 میری عادت کے دن ہے، اس لیے 6-7ویں روز اگر اس نے 6 روز نماز نہیں پڑھی، 1 دن چھوڑ دیا تو اس میں گناہ گار نہیں ہوگی، لیکن بہرحال اس کی قضا ادا کرنی ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس طرح دن چینج ہوتے رہتے ہیں تو یہ لکھا ہے فقہا نے کہ جو لاسٹ منتھ میں جو تھا جتنے دن، اگلے منتھ اتنا سمجھ لیں وہ اس کی عادت شمار ہوگی۔ مثال کے طور پہ کسی کی عادت قائم نہیں ہے، 6 دن آیا، اگلے مہینے 7 دن، پھر اس سے اگلے مہینے 5 دن آ کے بند ہو گیا، پھر اس سے اگلے دن 9 دن آیا، تو اب اگلے مہینے میں وہ کس چیز کا حساب کرے گی، کون سا؟ تو بس جو پچھلے مہینے تھا اس کا، یعنی پچھلے مہینے اگر 9 دن آ کے بند ہوا تو ذہن میں رکھے کہ 9 دن، لیکن فرض کر لیں کہ اب بیچ میں اس سے اگلے مہینے 6 دن آ کر پورا دن اس کے بعد بغیر حیض کے گزر گیا تو سمجھ لیں عادت بدل گئی، پھر وہ غسل کرے اور نمازیں سٹارٹ کر لیں۔ لیکن یہ اس میں اور بھی مسائل ہوتے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں اپنی بہنوں سے، میری کتاب ہے طہارت کے مسائل، یہ کہیں سے کتاب آپ لے لیں، یہ بیسٹ بک ہے، تمام پاکی ناپاکی صفائی وغیرہ سے متعلق ایک بہت اچھی کتاب ہے، آپ اس کو لیں اور گھر میں رکھیں اور ہماری بہنیں مطالعہ کریں۔ ہماری خرابی کیا ہوتی ہے ہماری سسٹرز کی کہ یہ حیض کے مسائل نہ تو کسی عالمہ سے سیکھتے ہیں اور نہ کسی اچھی دینی کتاب کو پڑھ کر، بلکہ کون سکھاتا ہے؟ امی، خالہ، دادی، نانی، بڑی بہنیں یا سہیلیاں، ان سے حیض کے مسائل جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ سب کے سب جو ہیں مسائل کے معاملے میں بعض اوقات ناقص اور ادھورے ہوتے ہیں، اور وہی بچے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض بہنیں ایج کتنی ہے جی 40، اور حیض کا بالکل بنیادی کویسچن کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو مسائل آپ کو 9 سال کی عمر سے پہلے سیکھ لینے چاہیے تھے، آپ 40ویں سال تک بھی نہ سیکھ سکیں، اس لیے پھر گناہگار ہوں گے، یاد رکھیں۔ تو آپ وہ کتاب لے لیں تو بہت آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔